نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ پچھلے دونوں اسباق میں لیسن نمبر 10 کے پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں آپ اخفاء، اظہار اور قلقلہ کی قواعد کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ پریکٹس بھی کر چکے ہوں گے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ انہی قواعد کی مزید پریکٹس کی جائے گی، اور اس سبق کے مکمل ہونے پر انشاءاللہ آپ اس قابل ہوں گے کہ اخفاء، اظہار اور قلقلہ والے حروف کی اشکال کو پہچان کر آوازوں کو صحیح طور پر ادا کر سکیں۔ جی تو آغاز کرتے ہیں القرآن لرننگ کے لیسن نمبر 10 کے پارٹ 3 کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس پہلا لفظ جو سکرین پر نظر آ رہا ہے، اسے ہم چیک کرتے جائیں گے تینوں قواعد کے لیے باری باری۔ سب سے پہلے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر نون ساکن نہیں ہے، اس لیے اخفاء اور اظہار کے قواعد اپلائی نہیں ہوں گے۔ نہ ہی یہاں تنوین ہے تو اخفاء اور اظہار تو نہیں ہوگا۔ قلقلہ کے حوالے سے دیکھیں تو یہاں حروف قلقلہ میں سے بھی کوئی حرف موجود نہیں ہے۔ جی تو دیکھتے ہیں کہ اس کی ادائیگی کس طرح سے ہوگی۔ سب سے پہلے لام پر پڑی حرکات میں سے زبر ہے، اس کو سین کے ساتھ ملائیں گے تو آواز ہوگی لس۔ سین سیٹی والا حرف ہے، لس۔ تا پر زبر ہے، تا۔ دونوں آوازوں کو اکٹھا کر دیں، لستا۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو لفظ ہے اس میں نون ساکن تو نہیں ہے لیکن تنوین یعنی دو زیر کی صورت میں تنوین موجود ہے، تو اس لفظ کو ہم اخفاء کے قاعدے کے حوالے سے بھی دیکھیں گے اور اظہار کے بھی۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار والا قاعدہ اپلائی ہوگا، اور اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف موجود نہ ہو، حروف اخفاء میں سے کوئی حرف ہو، تو پھر ہم اخفاء کا قاعدہ اپلائی کریں گے۔ اس لفظ کو پہلے ہم اظہار کے قاعدے کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں، یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے اگر کوئی حرف ہو تو نون ساکن کی آواز کو چھپا کر نہیں بلکہ ظاہر کر کے پڑھا جائے گا۔ جی تو دیکھتے ہیں کہ اس لفظ کی ادائیگی کس طرح سے ہوگی۔ سب سے پہلے حمزہ پر پڑی حرکات میں سے زبر ہے، اسے میم کے ساتھ ملائیں تو آواز ہوگی ام۔ نیکسٹ را کے نیچے دو زیر یعنی تنوین ہے تو اس کی آواز ہوگی رن۔ پر نہیں کریں گے، زیر، دو زیر اور کھڑی زیر والی را کو کبھی بھی پر نہیں پڑھا جاتا۔ دونوں آوازوں کو اکٹھا کرتے ہیں ام رن۔ لیکن اگر اخفاء کریں تو پھر ہم نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کے پڑھیں گے ام رن، اس طرح سے کہ زبان منہ کے اندر کسی بھی جگہ پر ٹچ نہیں کرے گی۔ دوبارہ دیکھیں ام رن۔ نیکسٹ جو لفظ ہمارے پاس سکرین پر نظر آ رہا ہے، اس میں حروف قلقلہ میں سے تو کوئی حرف موجود نہیں ہے لیکن تنوین میں سے دو زبر موجود ہیں، تو اس لفظ کو بھی ہم اخفاء اور اظہار دونوں کے لیے دیکھیں گے۔ پہلے اظہار کے لیے دیکھتے ہیں، با کو را کے ساتھ ملائیں تو آواز ہوگی باؤ۔ اس را کو پر پڑھا جائے گا، اگرچہ اس پر جزم ہے لیکن اس سے پچھلے حرف پر زبر ہے، لہٰذا اس را کو پر پڑھا جائے گا۔ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو آواز ہوگی پہلے دونوں حروف کی باؤ۔ نیکسٹ دال کی آواز اظہار کرنے کے لیے ہوگی دن۔ دونوں آوازوں کو اکٹھا کر دیں باؤ دن۔ لیکن اگر اخفاء کرنا ہو تو پھر ہم نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے باؤ دو۔
نیکسٹ لفظ جو آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اس میں حروف قلقلہ میں سے کوئی حرف موجود نہیں ہے، لیکن تنوین میں سے 2 زبر ہے، تو اس کو بھی ہم اخفاء اور اظہار دونوں کے لیے دیکھیں گے۔ اظہار کے قاعدے کے حوالے سے پہلے دیکھتے ہیں، جیم کو میم کے ساتھ ملائیں گے تو آواز ہوگی جم، عین پر تنوین ہے، عن، دونوں آوازوں کو اکٹھا کر دیں، جم عن۔ لیکن اخفاء کے حوالے سے دیکھیں تو پھر اسے پڑھا جائے گا جمع۔ نیکسٹ جو لفظ آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہا ہے، یہاں پر حروف قلقلہ میں سے با موجود ہے، با پر ہم قلقلہ کریں گے، ح کے ساتھ ملائیں گے تو آواز ہوگی حب۔ لام پر تنوین آ گئی، پہلے اظہار کے حوالے سے دیکھتے ہیں، حبلن، اور اخفاء کے حوالے سے دیکھیں تو آواز ہوگی حبلوں۔ نیکسٹ جو لفظ اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اس میں بھی حروف قلقلہ میں سے کوئی حرف موجود نہیں ہے، لیکن تنوین میں سے 2 زیر موجود ہے، تو اسے دیکھتے ہیں کہ اس کی ادائیگی کس طرح سے ہوگی۔ پہلے خا کو ہم سین کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، خا پر پیش ہے، دونوں حروف کی آواز ہوگی خس۔ نیکسٹ را کے نیچے 2 زیر ہیں، یہ وہ را ہے جسے 2 زیر ہونے کی وجہ سے پر نہیں پڑھا جائے گا، باریک پڑھا جائے گا۔ وہ را جس کے نیچے زیر ہو یا 2 زیر ہوں یا کھڑی زیر ہو، اسے پر نہیں، ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے، تو اس کی آواز ہوگی رن۔ دونوں آوازوں کو اکٹھا کر دیں، خس رن۔ اب اخفاء کے حوالے سے دیکھیں تو نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، خس رن۔ انہی حروف کو اگر وقف کرنے کے حوالے سے دیکھا جائے تو دیکھتے ہیں آئیے کہ ان کی ادائیگی کس طرح سے ہوگی۔ سب سے پہلا لفظ جو ہم نے پڑھا لستا، یہاں وقف کریں تو پڑھی حرکات کو ہمیشہ جزم میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، زبر زیر پیش تینوں کو، تو یہاں ہمارے پاس آواز ہوگی لست۔ نیکسٹ لفظ ہے امرن یا امرن، تو وقف کریں تو یہاں آواز ہوگی امر، 2 زیر کو بھی ساکن کر دیا جاتا ہے۔ نیکسٹ لفظ ہے ہمارے پاس اظہار کے حوالے سے بعودن اور اخفاء کے حوالے سے بعودوں۔ اگر ہم یہاں وقف کریں تو یاد رکھیں جب بھی 2 زبر آئے تو وقف کرنے کے لیے ان میں سے ایک زبر کو الف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے، تو یہاں وقف کریں تو اس لفظ کی آواز ہوگی بعودہ۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے جو لفظ اظہار کے حوالے سے دیکھیں تو اسے پڑھا جاتا ہے جمعن، اور اخفاء کے حوالے سے پڑھا جاتا ہے جمع۔ وقف کریں گے تو اسی طرح جس طرح پچھلے لفظ میں ہم نے 2 زبر میں سے ایک زبر کو الف کے ساتھ ملا کر پڑھا، یہاں بھی اسی طرح سے وقف کیا جائے گا، تو ہم اس لفظ کو پھر پڑھیں گے جمع۔ نیکسٹ لفظ ہمارے پاس اظہار کے حوالے سے دیکھیں تو ہے حبلن، حبلن، اور اخفاء کریں تو حبلوں، اور وقف کریں تو دونوں پیش تنوین کی جو ہیں ان کو ساکن کر دیا جاتا ہے، تو ہم اسے پڑھیں گے حبل۔ نیکسٹ لفظ جو آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اس میں بھی ہمارے پاس لاسٹ پر 2 زیر ہے، یعنی ہم نے وقف کرتے ہوئے 2 زیر کو ساکن کر دینا ہے۔ اظہار کریں تو اسے پڑھا جاتا ہے خسرن، و اخفاء کریں تو پڑھا جائے گا خسرن، اور وقف کریں تو پڑھا جائے گا خسر۔ جی تو سامعین و ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن نمبر 10 کا پارٹ 3، جس میں ہم نے اخفاء، اظہار اور قلقلہ کے قواعد کی کچھ مزید پریکٹس کی۔ انشاءاللہ نیکسٹ سبق میں ہم انہی قواعد کی مزید پریکٹس کریں گے تاکہ ان قواعد کو سمجھ کر اپلائی کرنے اور پریکٹس کرنے میں مزید پختگی آ جائے۔ انشاءاللہ تب تک کے لیے
اللہ حافظ.